عابد زبیری صاحب ملٹری کورٹس کے حوالے سے فرسٹ آف آل تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ سر. ملٹری کورٹس کے حوالے سے جو اب سپریم کورٹ بینچ بن چکا ہے اور ٹیک اپ کرے گی اس میٹر کو, وہاں پہ ایک انڈر ٹیکنگ دی گئی تھی اٹارنی جنرل صاحب کی طرف سے کہ ہم جب تک آپ اس پہ فیصلہ نہیں دیتے یا کیس سٹارٹ نہیں ہوگا ملٹری کورٹس کے اندر. آج حکومت بتا رہی ہے کہ کیس تو 100 سے زیادہ لوگوں کے سٹارٹ ہو چکے ہیں. مجھے صرف یہ سمجھائیے گا, بتائیے گا کہ ان ٹاپ کورٹ آف پاکستان, دا سپریم کورٹ آف پاکستان, کوئی انڈر ٹیکنگ دے کے مکر جائے تو عمومی طور پہ کیا ہوتا ہے؟ چلے اس کیس کا تو بعد میں دیکھتے ہیں, ہوتا کیا اس کے ساتھ, بنتی کیا ایسی حرکت کرنے کے بعد؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے بات تو کل اٹارنی جنرل سے یہ سوال کرنا چاہیے کورٹ کو کہ جی آپ نے خود انڈر ٹیکنگ دی تھی. وکلا جو تھے پٹیشنرز کے وہ کہتے رہے کورٹ سے کہ آپ اسٹے کیجئے, ان کے کہنے پہ کہ جی کوئی ضرورت نہیں ہے, یہ ٹرائل نہیں ہوگا ان لوگوں کا جو ملٹری کورٹ سے, کیونکہ اور جب تک نہیں ہوگا, جب تک یہ کورٹ ڈیسائیڈ نہیں کر دے گی, فیصلہ نہیں کر دیتی کہ کیا سویلین کا ٹرائل ملٹری کورٹ میں ہو سکتا ہے. یہ اتنی بڑی چیز ہوتی ہے سپریم کورٹ, ہائیسٹ کورٹ میں. آج اٹارنی جنرل صاحب نے وہ داخل کی ہے, تو میں تو سمجھتا ہوں کہ انہوں نے کس طرح سے داخل کی, وہ کل کیا جواب دیں گے. اور سننے میں آیا ہے, میں نے دیکھی نہیں لیکن مجھے بتایا کہ انہوں نے کہا کیونکہ اتنا ڈیلے ہو رہا تھا اس لیے ہم نے کر دیا, ہو سکتا ہے وہ لوگ بری ہو جائیں, تو بابا بیل پہ چھوڑ دیتے ان کو, مطلب ان کو رہا کر دیتے. مطلب یہ ایک انڈر ٹیکنگ کورٹ میں. لیکن سر کورٹ کی عزت ختم ہو چکی ہے, میں آپ کو بتاؤں, اور یہ ختم اس وقت ہوئی جب وہ الیکشن کے کیس میں عمل درآمد نہیں ہوا کیس پہ. پارلیمنٹ کے اندر ہم نہیں مانتے کہ اس کے فیصلے میں. اور آپ دیکھیے کہ آج جو ملٹری ٹرائلز کر رہے ہیں انہوں نے بھی کہہ دیا کہ جی آپ کچھ بھی کر لیں, ہم آپ کی بات نہیں مانتے. تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب, آپ کو امید نہیں ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب دا نیو چیف جسٹس آف پاکستان, وہ شاید ریسٹور کر لیں لاسٹ آنر آف دا کورٹ ان ٹرمز آف فیصلے امپلیمنٹ کرانے کے حوالے سے؟ نہیں دیکھیے, وہ مجھے نہیں معلوم, کیس ویسے ان کے سامنے نہیں لگا ہوا اس بینچ میں. بینچ وہی ہے پرانی بینچ ہے جو کانسٹیٹیوٹ کی تھی. نہیں اوور آل بات دیکھیے, نہیں پوائنٹ از دیٹ کہ آپ اپنے فیصلے, کورٹ فیصلہ کرتی ہے, فیصلے اگر آپ منوا نہیں سکتے تو آپ کی عزت ہی نہیں ہوگی. اور میں سمجھتا ہوں کہ فیصلہ دیکھیے, جو کورٹ تھی وہ ججز تو وہی ہیں, صرف ایک چیف جسٹس صاحب ریٹائر ہو گئے پچھڑے, جن پہ بہت تنقید تھی اور سب ان کے خلاف باتیں ہوتی تھیں پارلیمنٹ کے اندر, پارلیمنٹ کے باہر. لیکن پوائنٹ از دیٹ کہ جب میں نے اور آپ نے بات نہیں ماننی اور اس کا کوئی کانسیکوینس نہیں ہوتا, الیکشن کے اوپر بھی امپلیمنٹیشن نہیں ہوئی, وہ لوگ جنہوں نے وائلیٹ کیا کورٹ کا آرڈر, آج وہ لوگ سب موجود ہیں, وہ الیکشن بھی لڑیں گے, سب کچھ ہوگا. تو اب جب آپ دیکھیے اس ملک میں ایک اے ڈی جے کا فیصلہ زیادہ پاورفل ہے, آتے اس پہ لکھنے سے پہلے, سائن ہونے سے پہلے عمل درآمد ہو جاتا ہے. سپریم کورٹ کے فیصلے پہ عمل درآمد نہیں ہوتا, کہ اس سے ثابت ہوا کہ جو فیصلہ ہم ماننا چاہتے ہیں مانیں گے, نہیں ماننا چاہتے نہیں مانتے. اب یہ برڈن ہے سپریم کورٹ کے اوپر, یہ ان کے اوپر ہے. میں ایگزیکٹلی یہی بات کرنے لگا تھا, کسی اور سے عابد زبیری صاحب کیا گلہ کرنا ہے؟ جس وقت 14 مئی کے الیکشنز کروانے تھے اور جب جن لوگوں نے نہیں کروائے اور عمر عطا بندیال صاحب نے ان کے بارے کچھ نہیں کیا, تو کسی اور سے کیا گلہ کرنا ہے؟ پھر ان جج صاحب سے گلہ کرنا تھا یا کورٹ سے گلہ کرنا بنتا ہے ہمارا کہ بھائی آپ کے پاس جو مائٹی پاور ہے. کورٹ سے گلہ تو یہ ہوگا کہ جی آپ نے امپلیمنٹ نہیں کرایا, لیکن جن لوگوں نے نہیں کیا وہ تو سزا کے حقدار ہیں. انہوں نے کس نے سزا دینی تھی سر؟ انہوں نے دینی تھی. عابد زبیری صاحب, میں آپ کا کامنٹ اس بات پہ نہیں لے پایا تھا کہ نواز شریف صاحب نے کل, آپ نے دیکھا نا بڑا زبردست قسم کا ان کو وی وی آئی پی پروٹوکول, اور وہاں پہ نادرا والے خود گئے, جا کے انہوں نے بایو میٹرک کیا, اپیلیں ان کی فائل ہو گئی ہیں العزیزیہ اور ایون فیلڈ کے اندر. اور جو قرائن ہیں اس وقت وہ تو یہ بتا رہے ہیں کہ جس طرح سے ضمانت مل گئی جو کہ انپریسیڈنٹڈ ہے, یہاں پہ بھی جو 7 سال کی سزا ہے وہ فوری شاید معطل ہو ہی جائے. یہ والے جو 2 کیسز پڑے ہوئے ہیں ان میں ریمارکس تو ایسے جج صاحبان آلریڈی دے چکے ہیں, تو ان میں آگے کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ نواز شریف صاحب کی عنقریب بریت دیکھ رہے ہیں؟ ہاں دیکھیے, بالکل میں دیکھ رہا ہوں. کورٹس کو ایکسیپٹ کر لینا چاہیے کہ جی یہاں قانون مختلف لوگوں کے لیے مختلف ہے. بالکل آپ جو ہوگا بغیر ان کے ہوئے ہوئے ان کی پٹیشن بھی داخل ہو گئی, پری پروٹیکٹیو بیل مل گئی ایک مجرم کو جو آج تک اس ملک کی تاریخ میں نہیں ہوا. اور تو پھر یہ چیزیں اب نئی چیزیں آ رہی ہیں. تو پروسیکیوشن آپ دیکھیں, کیس لگنے سے پہلے وہ نیب کا پروسیکیوٹر وکیل صاحب جو تھے وہ موجود تھے کورٹ میں, تو آ کے وہ کر دیں کہ جی ہمیں اپیل ان کی الاؤ کر دیں, ہمیں کوئی اس سے ذائقہ نہیں ہے. آپ کیوں کورٹ کا وقت ضائع کریں, اور لوگوں کے کیسز ہیں وہ چلیں اس میں ہو, کیونکہ دیکھیے ایک ملزم ہے اس کا کیس چلتا نہیں ہے, دوسرے کی ہوتا ہے. تو اب لیکن وہ کہتے ہیں نا عابد زبیری صاحب, وہ کہتے ہیں اس وقت میں نے بھی جب بایو میٹرک ہوگا پاکستان میں تھا تب میری بھی اپیلیں نہیں تھی لگتی, وہ یہ بھی تو گلہ کرتے ہیں نا ساتھ, اور گلہ جائز بھی ہے کسی حد تک. نواز شریف صاحب یہ کہتے ہیں کہ جب میں یہاں پہ تھا تو اس وقت اپیلیں نہیں تھی لگائی جاتی, اس وقت بھی تاریخوں پر تاریخیں دی جاتی تھی. اب سوئفٹ ہو گیا معاملہ, کیونکہ جناب اب
لیول پلینگ فیلڈ ہوگی ان کے مطابق. لیکن پرانا گلا ان کا ابھی اپنی جگہ پہ ہے نا, تو مسئلہ تو پھر عدالتوں کے کام کرنے کے طریقہ کار میں آیا. نہیں, میں نہیں سمجھتا کہ یہ جو سینئر سیاستدان ہیں اس ملک کے, ان کو اس طرح لینا چاہیے. آپ دیکھیں نواز شریف صاحب کا وہ جو ہوائی جہاز اغوا کیس میں ان کی سزا تھی, وہ 8 سال ڈیلیٹ کے بعد ان کا کیس لگا. 8 سال کا جو ریمیٹیشن تھا اس کو کورٹ نے ختم کیا, سپریم کورٹ نے پھر ان کی بریت کی اس میں. تو دیکھیں یہ کہنا, پھر ان کے اور کیسز بھی ہیں پچھلے سال 30-35 سال کی تاریخ آپ اٹھا کے دیکھ لیں کہ مختلف لیڈران کو کس وقت میں کس طرح کی ریلیفز ملیں. یہ کہہ دینا کہ ہماری اپیلیں نہیں لگتی, تو پہلے کیا ہوتا رکھتا ہے, سندھ کے پرائم منسٹر جب ڈسمس ہوتی ہیں تو ان کی اسمبلی کو ریسٹور نہیں کیا جاتا, جب 58(2)B تھا آئین میں. یہاں دوسرے وزیر جب کیس لگتا ہے 1993 میں, ان کی گورنمنٹ کو ریسٹور کر دیا جاتا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہم نے اپنی تاریخ میں دیکھی ہیں سر. تو یہ کہہ دینا کہ جی میرا کیس نہیں لگا تو آپ اب دیکھ لیں, آپ الزام لگاتے تھے ایک لاڈلا, جو میں کہتا ہوں سسٹم وہی ہے, لاڈلے بدلتے رہتے ہیں. اب آج کل وہ ہوگا, لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی, صرف ایک پارٹی کو پلینگ فیلڈ مل رہی ہے کہ جی آپ آئیں, آپ کو جو کرنا ہے کریں. اور لوگ تو جلسے کر بھی نہیں سکتے, اور آپ وہ کرتے ہیں تو ان کو پکڑ لیا جا رہا ہے. آج گرفتار ہوئے ہیں, کارنر میٹنگ کرنے پہ پی ٹی آئی والے گرفتار ہو گئے. مسئلہ تو پھر عابد زبیری صاحب وہیں پہ آ گیا, فنڈامنٹل رائٹس کی سیف گارڈ تو عدالتوں نے کرنا نا سر. عدالتیں دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ عدالتوں پہ اب بوجھ ڈالنا سب چھوڑ دیں, کیونکہ دیکھیے بے توقیری تو ہو چکی ہے اور نہ ہو. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ہماری کورٹ کی جو تھوڑی بہت بھرم ہے وہ رہ جائے, کیونکہ دیکھیے یہ ساری چیزیں ہم ان سے امید ہی رکھنا چھوڑ دیں, جو ان کا کام ہے ہم وہی امید ان سے رکھنا چھوڑ دیں. لیکن جب انہوں نے جو پاورز ہیں وہ ان کو ماننا ہی نہیں ہے, جو پاورز یہاں میٹر کرتی ہیں وہ قبول ہی نہیں کریں گے فیصلہ. آپ دیکھیے اتنی بڑی چیز ہو گئی, ایک انڈرٹیکنگ دی گئی, اور کہ جی ٹرائل نہیں ہوگا ان لوگوں کا. اگر ہو بھی رہا تھا, شروع ہونا والا تھا, اور اٹارنی جنرل صاحب کو علم تھا اس بات کا, اور یا نہیں تھا, تو ان کو ایک اپلیکیشن دے دینی چاہیے تھی کورٹ میں کہ جی ہم ٹرائل شروع کر رہے ہیں, میری انڈرٹیکنگ مجھ سے غلطی ہو گئی. اور دیکھیے, اور میں آپ کو ایک بات, ہمارے سینئر وکلا بیٹھے ہوئے آپ سے, عارف بھائی اور احمد اویس صاحب, میں آپ کو بتاؤں اس کیس میں انڈرٹیکنگ انہوں نے پوچھ کے دی تھی کہ جی پوچھ کے آئے تھے. ان کو 2 دفعہ انہوں نے کہا میں نے پوچھ لیا, جب تک کیس کا فیصلہ نہیں ہوگا یہ ٹرائل شروع نہیں ہوا. تو کل وہ آ کے بتائیں کورٹ کو کہ آپ کے میری انڈرٹیکنگ کے باوجود, انڈرٹیکنگ انہوں نے خود اپنی ذاتی اس پہ نہیں دی تھی, لیکن انہوں نے جو لوگ جن میں ٹرائل کرنا تھا ان کے بہاف پہ دی تھی, اور فیڈرل گورنمنٹ کے بہاف پہ دی, بیکاز ہی واز ریپرزینٹنگ دی فیڈرل گورنمنٹ کے لا آفیسر, فرسٹ لا آفیسر ہیں. تو انہوں نے کس بنیاد پہ پھر انڈرٹیکنگ دی کہ, اور پھر ان کی انڈرٹیکنگ کی اس طرح سے وائلیشن ہے, کیونکہ انڈرٹیکنگ اسٹے ہوتا ہے. ضیاء الرحمان کا کیس ہے 1973 سپریم کورٹ پی ایل ڈی میں رپورٹڈ کیس ہے کہ once a lawyer gives an undertaking that amounts to a stay. ٹھیک ہو گیا, صاحب خود ہی تو آپ کہہ رہے ہیں, اب یہ وائلیشن ہوئی ہے, آپ خود ہی تو کہہ رہے ہیں, اور کورٹ کس کے خلاف ایکشن لے گا, جنہوں نے وائلیشن کی ان کے خلاف. ہمیں بوجھ نہ ڈالیں عدالتوں کے اوپر, جو رہا سا کوئی وہ بھرم رہ گیا وہ تو بچا رہنا, وہ نہ ہی ٹوٹے تو بہتر ہے. آپ کو آگے کیا نظر آ رہا ہے, قانون کا ہی بتا دیں, چلیں کوئی ویسے تو کیا فرق پڑ رہا ہے, لیکن قانون کے مطابق نواز شریف صاحب کی نااہلی اہلیت میں کنورٹ ہو جائے گی. نہیں دیکھیے, قانون یہ ہے کہ دیکھیے ان کی ڈسکوالیفیکیشن اس میں ہے, جو پاناما یا اقامہ والا کیس تھا اس میں ان کی, دیکھیے 62(1)F امینڈ ہو گیا تھا 2010 میں, جب وہ 18 امینڈمنٹ آئی. 18 امینڈ کے تحت اب کوئی کورٹ کا کوئی ڈیکلیریشن آ جاتا ہے تو پھر ہی آپ نااہل ہوتے ہیں 62(1)F کے تحت. یہاں ایک کورٹ کی ڈیکلیریشن ہے 5 ممبر بینچ کی کہ آپ تاحیات نااہل ہیں, جبکہ میں سمجھتا ہوں کسی پولیٹیشین کو تاحیات نااہل نہیں ہونا چاہیے. لیکن آئین اور قانون اور ججمنٹس یہ کہتی ہیں کہ اگر کورٹ کی کوئی ڈیکلیریشن آ جائے اور وہ آئین کی تشریح کر دے کہ جو آئین میں 62(1)F میں کوئی پیریڈ نہیں دیا ہوا وہ تاحیات ہوں گے, وہ سمپل امینڈمنٹ کر کے قانون کے 232 ایکٹ میں جو الیکشن ایکٹ میں کر کے اس کو اوور رول نہیں کیا جا سکتا. یہ ججمنٹ ہے سمیع اللہ بلوچ کی, سپریم کورٹ کے 5 ممبر بینچ کی ججمنٹ ہے. میں نے نا ایک ریمارکس, عابد زبیری صاحب چھوٹی سی بات, میں نے ایک ریمارکس ابھی یہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کیس کے دوران معزز میرے خیال چیف جسٹس کے سنے تھے کہ یہ سپریم کورٹ کے فیصلے جو ہے نا یہ لا کی حیثیت نہیں رکھتے اور پارلیمنٹ مقدم ہے. یہ ایک اور بحث ہے اپنی جگہ پہ, اگر اس آرگیومنٹ کو لے آئیں نہیں, وہ مقدم پارلیمنٹ اس میں میری بات سنیے گا, پارلیمنٹ جو ہے نا قانون سازی کر سکتی ہے, وہ آئین کے امینڈمنٹ جو ہے نہیں آئین کی امینڈمنٹ تھوڑا ہے پارلیمنٹ بناتی ہے, وہ آئین کے امینڈمنٹ تصور نہیں کیا جا سکتا.